ناظرین، آج ہم موجود ہیں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن محمد سہیل شہزاد صاحب کے ساتھ. سہیل صاحب ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہیں کوارنٹین اور انٹرنیشنل پلانٹ پروٹیکشن کنونشن کے پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہیں. سر آج ہم بات کریں گے، سہیل صاحب سے پوچھیں گے بہت ساری چیزیں کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے آپریشن کیسے چلتا ہے، اس کا کس طرح سے کیا کیا اسکوپ ہے اس کا اس طرف. مگر وہ سب چیزیں ڈسکس کرنے سے ہم پہلے سہیل صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی پرسنالٹی کے متعلق، ان کے کیریئر کے متعلق. سہیل صاحب، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم فرام یور بزی شیڈیول. تھینک یو عامر صاحب، تھینک یو. سر آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ کام تو چلتا رہے گا، آپ سے ہم پوچھیں گے بہت سارے سوالات کلیئر کریں گے ایک عام آدمی کے لیے بھی، اور جو ریلیونٹ امپورٹر ایکسپورٹر ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو بھی کلیئر ہوں گی آج چیزیں بہت ساری ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے. مگر پہلے ایک موٹیویشن فیکٹر کے لیے، یوتھ کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کو، ان کے لیے بتائیے کہ آپ کا کیریئر کیسے آپ نے چوز کیا، یہاں تک آئے، کیا پیشن تھا وہ جس میں آپ نے اتنا ٹف ڈپارٹمنٹ میں آپ یہاں تک لے کے آئے، آپ کی اچیومنٹ کیا ہے، تھوڑا وہ بتائیں ہماری. تھینک یو عامر صاحب فار انٹروڈکشن اینڈ وی ویلکم ہیئر ان دس ڈپارٹمنٹ. اینڈ میں نے میری جو ڈگری ہے بیسک وہ ہے MSc آنرز ایگریکلچرل انٹومولوجی، اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے میں نے 1997 دسمبر میں نے اس کو پاس کیا. خواہش تو ڈاکٹر بننے کی تھی. اچھا، آپ کو آئیڈیا ہے کہ اورینٹیشن جو ہے وہ دو چیزوں کی ہوتی تھی، دو تین چیزوں کی، ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز. بالکل صحیح ہے. تو بٹ ایکسیڈنٹلی جو ہے میں اس فیلڈ میں آ گیا. اور ایگریکلچر یونیورسٹی سے پھر میں نے میری ایکسپرٹیز جو انسیکٹ پیسٹ پہ تھی، ڈیزیزز پہ تھی، اور ٹاکسیکالوجی تھی، انسیکٹ کے حوالے سے ساری اسٹڈیز تھیں، ایکالوجی تھی. تو اس ڈگری کے بعد میرا ریلیونٹ جو فیلڈ تھا وہ تھا پلانٹ پروٹیکشن کا. تو پہلے میں نے جو جوائن کیا ڈپارٹمنٹ آف، جو پروونشل ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے، جس کو پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹیسائڈس کہتے ہیں. وہ یہ میں نے 3 اگست جو ہے 1998 کو میں نے وہ جوائن کیا ایز اے گریڈ 17 میں نے جوائن کیا. وہاں سے میرا کیریئر سٹارٹ ہوا. پیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن، پیسٹ سرویلنس، پیسٹ مینجمنٹ اینڈ پیسٹ فورکاسٹنگ، اور اس پہ میرے پیپرز بھی ہیں، انٹرنیشنل پیپرز ہیں. اور پیسٹیسائڈ ریگولیشنز، یہ چونکہ ڈپارٹمنٹ آف پیسٹ وارننگ کا مینڈیٹ تھا، میری کوالیفیکیشن کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھا، پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ تھا جہاں پہ صرف اینٹومولوجسٹ اور پلانٹ پیتھولوجسٹ ہی اپلیکیبل ہیں فار جاب. 2011 کے اندر میں تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن میری سلیکشن ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشنز میں ہو گیا ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر. اور یہ ریلیونٹ بھی میری کوالیفیکیشنس کے یعنی کہ ہے، یہ فیڈرل لیول کا ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پہ بھی پیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن، ڈیزیز آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی مینجمنٹ اور پیسٹیسائڈ ریگولیشنز، اس حوالے سے چونکہ میری پرٹیکولر اینڈ اسپیسیفک کوالیفیکیشن تھی تو پھر آئی جوائن بائی کمپٹیشن ود دس ڈپارٹمنٹ. تو آنورڈ فرام اکتوبر 2011 آنورڈ میں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں ڈفرینٹ پوسٹ پہ میں آئی ایم پرفارمنگ مائی ڈیوٹیز. انیشلی میں نے پیسٹیسائڈ سیکشن میں بھی کام کیا، میں نے لوکس سیکشن میں بھی کام کیا، اور میں نے جو ہے کوارنٹین سیکشن میں بھی آئی ایم پرفارمنگ مائی ڈیوٹیز کرنٹلی ایٹ دس مومنٹ. تو اور یہ لٹل بٹ بریف ہے جو میری کیریئر ہے. یہ آپ نے پریویو دیا اپنا. اس میں سر ایک سوال میں ضرور کرتا ہوں، آپ جیسے ڈائنامک لوگوں کو دیکھ کے جن کی اتنی اچیومنٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ، کہ اپنے کیریئر میں آپ اتنا اسپارکنگ کیریئر ہے ماشاءاللہ، کبھی آپ کو باہر سے بھی تو آفر آئی ہوگی، کبھی آپ نے کوئی چانس ملا ہوگا کہ آسٹریلیا جا کے یا USA جا کے یا کینیڈا جا کے سیٹل ہوں اور وہاں جا کے آپ کو اچھی آفر ہوئی؟ آفرز آر آلویز بی دیئر. جب آپ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے ریلیونٹ فیلڈ کے اندر جو ہے، جب میں پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پیسٹ وارننگ میں تھا، وہاں پہ بھی جو ہے میری کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایکنالج کی جاتی تھی. اور میرا اپنے ریلیونٹ میں جو ہے مجھے باہر سے کئی دفعہ آفر ہوئے ہیں.
لیکن جو ہے کہ اور میں اللہ کا شکر ہے کہ اسی کوارنٹین کے سلسلے میں میں نے نیگوشیٹ کیا ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ میں نے نیگوشیٹ کیا, ان کا ٹیکنیکل آڈٹ بھی کیا. کینیڈا کے ساتھ میں نے ان کا ٹیکنیکل آڈٹ کیا. نیدرلینڈ کا میں نے ان کے سسٹم کو آڈٹ کیا. جس طرح وہ کنٹریز ہمارے پاکستان پلانٹ کوارنٹین سسٹم کو آڈٹ کرتے ہیں, تو ہم نے بھی ان کے آڈٹ کیے, نیگوشیٹ کیا. اٹس اے ٹو وے ہے. تو بیسڈ آن دیٹ آفرز واز دیئر. But my always be preference, you know, کہ پاکستان کے I should do something for Pakistan plant quarantine system, for Pakistan agriculture, یہاں کے پیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن, پیسٹ سرویلنس اور پیسٹ مینجمنٹ کا نظام جو ہے وہ ذرا اسٹرینتھن ہو, کیونکہ اوور آل جو ہے ایگریکلچر کی جو بنیاد ہے وہ پیسٹ سرویلنس اور پیسٹ مینجمنٹ پہ ہے. اگر پراپر سرویلنس ہے, پیسٹ مینجمنٹ کنٹرول ہے, مور پروڈکشن ہے, مور ایکسپورٹ ہے, مور کوالٹی آف گوڈس ہے. بالکل صحیح. تو بیسک جو چیز ہے پروڈکٹیوٹی کے اندر اور بھی بڑی چیزیں, بٹ ان ایڈیشن ٹو آل دس, بٹ دی مین امپورٹنٹ تھنگ از پیسٹ مینجمنٹ. بالکل صحیح ہے. اور پیسٹ مینجمنٹ کے لیے پیسٹ سرویلنس کا سسٹم ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ سارے سسٹمز وغیرہ یہاں پہ ظاہر ہے دیکھے ہوں گے پہلے آ کے, اور ود دا ٹائم ٹو ٹائم آپ نے اس کو کچھ بہتر بھی کیا ہوگا ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. کیا دیکھتے ہیں سر باہر کے اسٹینڈرڈز اور یہاں پہ کوئی ہمارا ٹیکنالوجیکلی ہم لوگ ایٹ پار ہیں جتنی ہماری پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کی؟ کیونکہ ایگریکلچر تقریباً 18 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے نا GDP کا پارٹ ہے پاکستان کی. اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس اتنی ایکسپرٹیز اور ٹیکنالوجیکل ساؤنڈ ہیں ہم لوگ. اچھا, ایز فار ایز دی ایکسپرٹیز آر کنسرنڈ, وی ہیو دی بیسٹ ایکسپرٹیز. اچھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے ایکسپرٹس کمپیٹنٹ ہیں. ہیومن ریسورس کی بات کر رہے ہیں. یس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن ریسورس. جی, وی آر ہمارے کوالیفائڈ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں دے آر فلی کمپیٹنٹ اینڈ کوالیفائڈ ہیں, کمپیٹنٹ بھی ہیں. ایکسپرٹیز میں ہم دنیا میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں جہاں تک ایکسپرٹیز ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آن بہاف آف ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن میں نے نیگوشیٹ کیا, تمام ٹریڈنگ پارٹنرس تھے. تو ایز فار ایز دی ٹیکنالوجی از کنسرنڈ, آف کورس ٹیکنالوجی میں ہم ابھی دنیا کے ایٹ پار نہیں ہیں. ہمارا فارمر جو ہے وہ ٹیکنالوجی اس کے پاس وہ نہیں ہے جو کہ دنیا کے پاس ہے. ہم وہاں پہ لیک کر رہے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ اس بات پہ جو ہے وہ اسٹیپ بھی لے رہی ہے کہ کیسے ہی ہم اپنے ٹیکنالوجی میکسیمم پرووائڈ کریں, اور ایگریکلچر کے اندر انسینٹیو اور ساری چیزیں وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تاکہ ہماری جو ہے پروڈکشن بھی بڑھے اور اچھی کوالٹی کی ہم گوڈس پروڈیوس کریں اور جس کو ہم ایکسپورٹ کریں. چونکہ ہم بیسیکلی ہمارے پاس ایگریکلچر گوڈس ہی ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں. میجرلی ہم کاٹن پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں, سیکنڈ ہماری رائس ہوگی. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اندر جو ہے انوویشنز جو ہیں انٹروڈیوس ہوں, تاکہ ٹیکنالوجی اگر وہی آئے تو ہماری آف کورس پروڈکشن جو ہے وہ بڑھے گی. بالکل صحیح ہے. اور آن گراؤنڈ بالکل باٹم گراؤنڈ لیول پہ جو نا آپ جتنا زیادہ اکوپڈ ہوں گے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے, آپ کو ایکسیس بھی اچھی ملے گی باہر, اور آپ کا پورا سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا. ٹیکنالوجی جب آئے گی, آپ کی پروڈکشن آئے گی, آپ کی اسٹوریج امپورٹ جو ہے وہ امپروو ہوگی, آپ کی ٹرانسپورٹیشن امپروو ہوگی, آپ کی سپلائی چین امپروو ہوگی, آپ کے پروسیسنگ یونٹس جو ہے امپروو ہوں گے, آپ کی اسٹوریج, پیکنگ. تو یہ ساری چیزیں جیسے جیسے ٹیکنالوجی کے اندر انٹروڈیوس ہوتی چلی جائے گی, اور یہ ساری چیزوں کی کوالٹی امپروو ہوگی جیسے, اور مارکیٹ ایکسیس اتنی اچھی ہوگی, اتنی اسپیڈی ہوگی, اتنا آپ کا پروڈکٹ اپریشیٹ ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے سر, زبردست. اچھا سر, یہ اب جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن ہم جو کہتے ہیں ایز اے ہول, اس میں اسکوپ کیا ہے اس کا آپ جس کو کہتے ہیں کہ ون ورڈ کے مینڈیٹ کی بات کریں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, تھوڑا یہ ہمارے ویورز کو بتائیں. پلانٹ پروٹیکشن ایز ورڈ سیز کہ ٹو پروٹیکٹ دی پلانٹ. ٹھیک. ہم نے پلانٹ کو, ایگریکلچر کو, اپنے نیچرل ریسورسز کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک. کچھ اگر آپ دیکھیے رسک, بایو سیکورٹی رسک ہے, بایو ان لائف اینڈ سیکورٹی مینس کی جن کی ہم نے ہمارا جو نیچرل جو ریسورسز ہیں, انوائرمنٹ ہے, ڈومیسٹک ایگریکلچر ہے, ایک تو ہمارے جو ہیں جو آپ کے نیٹو انسیکٹ پیسٹ ہیں, ڈیزیزز ہیں, وہ ایک طرف تو ہم نے ان کو مینیج کرنا ہے. دوسری طرف ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن ہے, اس کا میجر آبجیکٹو جو مینڈیٹ اس کو دیا گیا ہے وہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے جو مینڈیٹ ہے اس کو دیا وہ ہیں 4. ایک اس کے پاس ہے پلانٹ کوارنٹین, دوسرا یہ ہے کہ پیسٹیسائڈ رجسٹریشن اینڈ امپورٹ, تیسرا ہے لوکل سرویلنس اینڈ مینجمنٹ, تیسرا ہے ایریل سپرے. اچھا, یہ 4 مینڈیٹس اس کے پاس ہیں.
اور یہ سارے کے چاروں مینڈیٹ جو ہیں یہ رول پلے کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دی ڈومیسٹک ایگریکلچر اینڈ نیچرل ریسورسز آف دی کنٹری. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اور اس کے اندر ہمارے پاس مینلی ریگولیٹری رول بھی ہے صحیح اور آپریشنل رول بھی ہے. اگر لوکسٹ کو ہم دیکھیں تو آپریشنل رول ہے اس کی سرویلنس کرنا. جو ہمارے شیڈول ڈیزرٹس ہیں پاکستان کے وہاں پر ریگولر سرویلنس کرنا ہے. وہاں پہ ریگولر لوکسٹ جو ہمارا انویسو پیسٹ ہے جو مائگریٹری پیسٹ ہے جو افریقن کنٹری سے آتا ہے اور اس کی ریگولر اس کو کیونکہ وہ اب ہم انفارچونیٹلی اس کے فلائنگ ٹریک پہ ہیں ایگزیکٹلی. تو وہ اس لیے ہم نے ریگولر اس کی سرویلنس ہم کرتے ہیں اور اس کی پھر اگر وہ آتا ہے تو اس کی مینجمنٹ بھی ہے. اور اسی طرح پلانٹ کوارنٹین ہے. پلانٹ کوارنٹین جتنی بھی ہماری لینڈ ٹرمینلس ہیں زمینی جو ہیں ہمارے سی پورٹس ہیں ہمارے ایئرپورٹس ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں جہاں سے ہماری ایگریکلچرل گوڈس ایکسپورٹ ہوتی ہیں یا امپورٹ ہوتی ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے اگر ایکسپورٹ ہو رہی ہیں تو امپورٹنگ کنٹری کی جو امپورٹ ریکوائرمنٹس ہیں سینیٹری اور فائٹو سینیٹری ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ گوڈس جو ہیں انسیکٹ پیسٹ ڈیزیزز سے فری ہوں وہ جو ہے سیف ہوں فار کنزمپشن پرپز. تو ہم نے فوڈ سیفٹی میئرز بھی لینی ہے ہم نے پلانٹ کوارنٹین میئرز بھی لینی ہے تاکہ وہ گوڈس جو ہیں ایکسپورٹیبل جو گوڈز ہیں وہ وہاں پہ اپریشیٹ ہوں وہاں پہ ایکسیپٹ ہوں. یہ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کا مینڈیٹ ہے. اور اسی طرح جو پلانٹ کوارنٹین مین جو ہے وہ آلویز آن امپورٹ ہوتی ہے. یہ تو ہم ایک رول پلے کر رہے ہیں ٹو انکریز انہانس دی ایکسپورٹ اینڈ ٹو میک آور گوڈز ایکسپورٹیبل. اینڈ ہم نے کمپلائنس کرنی ہے چونکہ ہم پاکستان سگنیٹری ہے انٹرنیشنل پلانٹ پروٹیکشن کنونشن کا. یہ ایک ملٹی لیٹرل انٹرنیشنل باڈی ہے انڈر FAO جو ہے جس کے اندر 184 ممبرز ہیں کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں جن کی انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے ان گائیڈ لائنز کے تحت ہوتی ہے. اور ان گائیڈ لائنز کے تحت اس کنونشن کے تحت ہر کنٹری کا یہ سوورن رائٹ ہے کہ وہ اپنی ڈومیسٹک ایگریکلچر کو انویسو ایلین ایگزوٹک جو انسیکٹ پیسٹ ہیں یا بایو سیکورٹی رسک ہیں ان سے پروٹیکٹ کرے. ٹھیک ہے اور اس کے لیے میئرز لے. ٹھیک ہے. اکارڈنگلی ود دس آبجیکٹو پلانٹ کوارنٹین جو ہے وہ یہی ہے کہ جو گوڈز امپورٹ ہو رہی ہیں ہم نے ان کو کنفائن کرنا ہے اس کو انشور کرنا ہے اس کی انسپیکشن کوارنٹین انسپیکشنز کرنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میئرز ہم نے پرسکرائب کی ہوئی ہیں یہ وہاں پہ ان میئرز وہ اس کنٹری میں میئرز لی ہوئی ہیں اور ان میئرز کے تحت وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور اگر وہ فری ہیں تو ہم نے ان کو بایو سیکورٹی کلیئرنس دینی ہے. یا اگر وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں ان کے اندر جو کہ میئرز لینے سے مٹیگیٹ ہو سکتی ہے تو آن ارائیول ہم ان کے ڈس انفیسٹیشن کرتے ہیں. کیونکہ ہر کنٹری کے پاس 3 چوائسیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کے مطابق. اگر جو ہے وہ اس کنسائنمنٹ کو رسک اگر کوئی ایسا نہیں ہے جو مینیجیبل نہیں ہے اگر مینیجیبل ہے تو اس کو ٹریٹ کر کے ڈس انفیسٹ کر کے ایٹ دی پورٹ آف ارائیول اس کو وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں. نہیں تو 2 اور چوائسیز بھی ہیں. اگر رسک از ناٹ مینیجیبل رسک ایسا ہے جو اگر اس کے کانسیکوینسز ڈومیسٹک ایگریکلچر پہ یا نیچرل ریسورسز پہ بہت زیادہ ہیں تو اس کے لیے پھر 2 چوائسیز ہیں آپ کے لیے. یا تو آپ اس کو ری ایکسپورٹ کر دیں کنٹری آف اوریجن کو کنٹری آف ایکسپورٹ کو یا اس کو ڈسٹرائے کر دیں. اچھا تو یہ دوسرا مینڈیٹ آ گیا ڈپارٹمنٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ تمام جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریڈنگ پارٹنرس ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کرنا. اس کے لیے ایک فوکل پوائنٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے ایز اے نیشنل پلانٹ پروٹیکشن آرگنائزیشن. یہ بھی obligation ہے جب آپ IPPC کو سائن کرتے ہیں تو وہ ہر گورنمنٹ نے ایک اپنے ملک کے اندر نیشنل پلانٹ پروٹیکشن آرگنائزیشن کو ڈیزگنیٹ کرنا ہے جس کا کام یہی ہے کہ ریگولیٹ کرنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کو ایگریکلچرل گوڈس کو کنٹری کے بہاف پہ وہ سارا نیگوشیٹ کر کے سب وہ نیگوشیٹ بھی کرے گا اور کمپلائنس بھی کرے گا. کیونکہ یہ آپ کی بائنڈنگ ہے آپ پہ کہ جو ایگریکلچر گوڈز یہاں سے دوسرے کنٹریز کو جائیں گی یہ ہر کنٹری پہ بائنڈنگ ہے ایکسپورٹنگ کنٹری پہ. اس نے اس ملک کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے اور اس کو انسیکٹ پیسٹ ڈیزیزز سے بالکل فری ہونا ہے. نہ صرف ہم نے ٹریڈنگ پارٹنرز کے ایگریکلچر کو نیچرل ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنا ہے بلکہ ہم نے اپنے نیچرل ریسورسز اور اپنے ڈومیسٹک ایگریکلچر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اٹس اے 2 وے. یہ ہر کنٹری پہ بائنڈنگ ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا اس پہ تھا لوکس کا. اور میں نے بتایا لوکس جو ہے وہ ایک جو کیڑا ہے, آپ نے دیکھا تھا پچھلے کافی ایشو رہا اور ہم نے سکسیسفلی اللہ کا شکر ہے اس کو مینیج کیا. لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود بھی گورنمنٹ نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا, ہمیں بڑے ریسورسز اس کے بعد دیے, اور ہم نے اس کو سکسیزفلی مینیج کیا. اور اس سال اللہ کا شکر ہے ہم ریگولر سرویلنس ہے ہماری بلوچستان کے اندر, ڈیزرٹس کے اندر بھی, سندھ کے ڈیزرٹ کے اندر بھی, پنجاب کے ڈیزرٹ کے اندر بھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کوئی ایسی ابھی ہمیں ریسرجنس یا اس کی کوئی ہمیں اٹیک نہیں نظر آیا. اور اسی اور ایریل سپرے ہے. ایریل سپرے ہمارے پاس جہاز ہیں جس کی وجہ سے ابھی ہمارے پاس 2 ورکیبل جہاز ہیں جو کہ ایریل سپرے کے طور پہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اسی لوکس کو مینیج کرنے کے لیے. جب وہ گراؤنڈ آپریشن سے مینیج نہیں ہوتا تو ہم اس سے کرتے ہیں. تو یہ بیسک مینڈیٹس ہیں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن کے. اس میں مینلی اس کا جو اس وقت سب سے بڑا مینڈیٹ ہے وہ پلانٹ کوارنٹین ہے, پیسٹیسائڈ رجسٹریشن ہے. پیسٹیسائڈ رجسٹریشن میں جتنی پاکستان کے اندر پیسٹیسائڈ امپورٹ ہوتی ہیں اس کی رجسٹریشنز اور امپورٹ کی پرمیشنز وہ بھی ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن دیتا ہے, اور یہ بھی اس کا مینڈیٹ ہے. اور سر اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں کوموڈیٹی ایگریکلچر کوموڈیٹیز کے امپورٹ کی, تو اس کی فارمیلٹیز میں کیا ہوتے ہیں, گائیڈ لائن کیا ہے؟ بہت اچھا کوشچنز آپ کا. دیکھیں یہ میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو پلانٹ کوارنٹین کے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اس کے لیے جو دنیا نے جو ہمارے لیے ایک بائنڈنگ یہ بھی ہے بینگ اے کانٹریکٹنگ پارٹی آف دی IPPC کہ ہم نے اپنی ریگولیشنز کو دنیا کی ریگولیشنز کے ساتھ ہارمونائز کرنا ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ نے جو سب سے یا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشنز کے حوالے سے ڈومیسٹک ایگریکلچر کے حوالے سے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ریگولیشنز کو ریویو کیا اور ہارمونائز کیا دنیا کے ساتھ. نئی نیو جو ریگولیشنز ہے پاکستان پلانٹ کوارنٹین رولز 2019 یہ 1967 کے بعد ریویو ہوئے ہیں. اچھا. اور اب دیکھیے 1967 کے بعد جو ہے ٹریڈ اس وقت کچھ اور تھی, آج کی ٹریڈ اور سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ڈپارٹمنٹ کوارنٹین جو ہے. دیکھیے بیسک آپ کی ابھی پیسٹیسائڈ جو ہے یہ تقریباً $366 ملین پہ اس کی امپورٹ ہماری چلی گئی ہے کیونکہ پیسٹ کمپلیکس بڑھتا جا رہا ہے. اور دیکھیے ہماری کاٹن کی پروڈکشن ریڈیوس ہو رہی ہے بیکاز آف پیسٹ ہے, بیکاز آف ڈیزیزز ہے ہمارے. تو اور یہ جو ہے اس پہ ہمارا امپورٹ بل لگ رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم اس کو جو بھی انویسٹ اور جتنے بھی کیڑے بیماریاں ہیں یہ گڈس کے ساتھ آتے ہیں, دوسرے کنٹری سے ہمارے پاس آتے ہیں. تو اگر ہم ان کو اس کنٹری کے لیول پہ یا میئرز لے کے یا کم از کم ایئرپورٹ پہ روک لیں جی, جو ادروائز جیسے وہ کارگو یا چیزیں جو ہیں ملک کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوں گی, اگر آپ دیکھیے ٹرکوں میں جائیں گی تو روڈ کے دونوں طرف فیلڈس موجود ہیں, ان کی ڈسپرسل جو ہے ایکسپوجر بڑا آسان ہے, ان کا اسپریڈ انٹروڈکشن بڑا ایزی ہے. تو اس لیے یہ میئرز جو ہے ہارمونائز کیا اور ہارمونائز کرنے کے نتیجے میں اور سب سے بڑا ورک فورس ہمیں دی 100 ٹیکنیکل ایکسپرٹس دیے جو کوالیفائڈ انٹومولوجسٹ ہیں, پلانٹ پیتھولوجسٹ ہیں, 89 کا بھی ان پروسیس ہے. تو یہ ورک فورس جو ڈپارٹمنٹ کی بڑے عرصے سے ایک ریکوائرمنٹ تھی چلی آ رہی, کم ہوتی جا رہی تھی, تو وہ سب سے پہلے اس کو اسٹرینتھن کیا. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور یہ جس کا اوور آل اگر آپ ابھی امپیکٹ دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ہے تقریباً ہماری مینگو کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 28% انکریز ہو گئی ہے, پوٹیٹو کی 31% ہو گئی, اسی طرح سٹرس کی اراؤنڈ 24% انکریز ہوئی ہے. تو ہماری یہ ساری ایکسپورٹس جو ریکارڈ ہے ہماری ایکسپورٹس ہوئی ہے جو ہوئی ہیں, اونین کی ایکسپورٹ ہماری انکریز ہوئی ہے. تو یہ وہ ہمارے پروڈکٹس ہیں جو کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور یہی وہ جو یعنی اقدامات ہیں, اسٹیپس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری منسٹری نے لیے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اب یہ ہمارے جو پلانٹ ہیں ہمارے پروڈکٹ اپریشیٹ ہو رہے ہیں. جاپان کے اندر بھی ہمارا ایکسپورٹ ہو رہی ہے. انہوں نے پہلے جو ہے وہ پری کلیئرنس کا ایک پروگرام تھا کہ ان کے انسپیکٹرز آتے تھے اور وہ اپنی نگرانی میں سارا پروسیس کرواتے تھے. اب ناؤ دے ہیو وہ ریلائی آن اس. اب انہوں نے ہم پہ کہا کہ جی آپ کے انسپیکٹرز جو ہیں کوالیفائڈ جو ہیں دے مانیٹر آل پروسیس,
اور انہوں نے ہمارے 2 پلانٹ رجسٹرڈ کیے ہیں، جس سے ہمارے بڑی اچھی جو ایکسپورٹ 200 جو میٹرک ٹنز جو ہے وہ انکریز، اس کے اندر جو لاسٹ ایئر سے جو انکریز آئی ہے۔ آسٹریلیا نے ہمارے 2 پلانٹ ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اپروو کیے ہیں، جاپان نے ہمارے 2 ویپر ہیٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اپروو کیے ہیں، چائنا نے ہمارے 20 رائس اسٹیبلشمنٹس اپروو کیے ہیں فار ایکسپورٹ آف رائس، رشیا نے بین ایپ لفٹ کیا ہے جو کپرا بیٹل ہمارے پاس پایا جاتا ہے یہاں پہ، ہم نے اس کے لیے اقدامات کیے ہیں کہ وہ رائس یونٹس کے ساتھ مل کے ایس او پی اسٹینڈرڈز بنائے ہیں کہ ان کو ہم ایریڈیکیٹ کریں، اور وہ انہوں نے بین لفٹ کیا ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 1.5-2 لاکھ میٹرک ٹن کیا وہ مارکیٹ ایک اور آ گئی ہے۔ اسی طرح ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں پلانٹ کوارنٹین کے حوالے سے، گواتامالا سے کر رہے ہیں، پیرو سے کر رہے ہیں، اور کنٹریز ساؤتھ امریکن کنٹریز سے کر رہے ہیں، میکسیکو کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اراؤنڈ اس وقت ہم کوئی 150 کنٹریز کو ہم جو ہے رائس ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کوئی 65 کنٹریز کو ہم جو ہے مینگو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر ہم افغانستان کے علاوہ دیکھیں تو اراؤنڈ 140.14 ملین ٹنز آف مینگو اس سال ہم ایکسپورٹ کر چکے ہیں، وہ بھی ریکارڈ ہے، 28% انکریز ہے، اور اگر ہم ان کے بھی تقریباً 45 اور 50,000 ٹنز ہم افغانستان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی انکلوڈ کریں تو اراؤنڈ 178 جو ہے 0.178 ملین ٹنز۔ This figure is the ever highest figure as compared to the past. So this is the role جب آپ گورنمنٹ نے آپ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹس دیے ہیں، آپ کے پاس مین پاور آئی ہے، تو پلانٹ کوارنٹین ابھی انٹرسیپشنز ہو رہی ہیں۔ پہلے اگر آپ جائیں گے تو انٹرسیپشنز اتنی جو امپورٹ کنسائنمنٹ تھیں اتنی انٹرسیپشنز نہیں ہوتی تھیں، ڈیٹیکشنز نہیں تھیں گڈس کے اندر، تو اس طرح پھر دنیا کو بھی تھوڑا موقع ملتا ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ تو اس دفعہ جب سے ایکسپرٹس آئے ہیں ڈیٹیکشنز انکریز ہو گئی ہیں، ہمیں اپرچونٹی میں پھر ڈس انفیسٹیشنز جو ہیں وہ ہم ان کو کر کے، تاکہ جو انٹروڈکشن آف انویسو پیسٹ تھے، ایگزوٹک تھے، بیرونی جو تھے، وہ ہم نے جو ہے ان کا جو ہے وہ ریڈیوس ہوئے، بالکل صحیح، اور یہ سارے فیکٹرز الٹیمیٹلی رول پلے کریں گے ڈومیسٹک ایگریکلچر پہ۔ اگر آپ دیکھیں تو رائس کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے، یہ وہی میئرز تھے جس کی وجہ سے لاسٹ ایئر اس کی پروڈکشن بڑھی۔ نارملی ہم 7.4 ملین ٹنز رائس پروڈیوس کرتے ہیں، تو لاسٹ ایئر کرنٹ جو آپ کا لاسٹ فزیکل ایئر ہے اس کے اندر ہماری جو رائس کی پروڈکشن ہے وہ 8.4 ملین ٹنز پہ چلی گئی ہے۔ تو اسی طرح اکارڈنگلی ابھی جو ہے ہمیں ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرانی ہے، ہمارے جو پروسیسنگ یونٹس ہیں، جو ہمارے اسٹوریجز ہیں، اور ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں جو سارے مل کے ان سب کی ایفیشنسی لیول جتنے بہترین رہیں گے اتنی اچھی کوالٹی اور اتنی اچھی آؤٹ پٹ رہے گی، وہ فائنلی ان کا جو امپیکٹ آئے گا وہ آپ کی ڈومیسٹک ایگریکلچر پروڈکشن انکریز میں آئے گا، آپ کی انوائرمنٹ امپروو ہونے میں آئے گا، آپ کے نیچرل ریسورسز کو پروٹیکشن میں آئے گا۔ تو بیسیکلی جو پلانٹ کوارنٹین جو ہے اس کا آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے ڈومیسٹک ایگریکلچر کو سیو کرنا ہے، سیف گارڈ کرنا ہے نیچرل ریسورسز کو، اور ہم نے اپنے جو پاپولیشن ہے اس کو سیف فوڈ دینی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، کیپ واچنگ ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل۔ ویلکم بیک ناظرین، موجود ہیں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں محمد سہیل شہزاد صاحب کے ساتھ، بہت ویلیبل انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے۔ اب ہم مزید بات کریں گے۔ سر، ہمیں فیومیگیشن کے حوالے سے بھی سہیل صاحب کافی رہتی ہیں انفارمیشن، لوگوں کو کلیئر نہیں ہے۔ فیومیگیشن جو ہوتی ہے وہ ایک تو کمپنیز، کون سی کمپنیز ہوتی ہیں ان کو آپ اپروو کرتا ہے ڈپارٹمنٹ، وہ ہوتی ہیں، اور ان کی تھوڑی کیپیسٹی بھی بتائیں کہ کس کیپیسٹی کی ہوتی ہیں، کیونکہ کارگو جو آ رہے ہوتے ہیں ان کے بھی ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے، ان کے ڈفرینٹ سائز ہوتے ہیں، تو کس قسم کی فیومیگیشن کمپنیز آپ رجسٹر کرتے ہیں؟ اگر ہم ان ریگولیشن سے پہلے جائیں 2019 سے، تو کوئی جو اولڈ ریگولیشنز ہیں ان میں کوئی اتنا پراپر پروسیجر نہیں تھا، کوئی پرسکرائبڈ پروسیجر پراپر نہیں تھا۔ تو کرنٹلی ہمارے پاس اس وقت کوئی 51 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں۔ اس کا پریویسلی ایک ہی کرائٹیریا تھا کہ ان کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوں، کوئی ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہو، اور
جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں, جو فیومیگنٹس ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس ہو, ان کی انسپیکشنز ہوتی تھی, ڈپارٹمنٹ کا ٹیکنیکل ایکسپرٹ کرتا تھا تو وہ ہوتی تھی. لیکن 2019 ریگولیشنز کے اندر جو ہم نے ایک ہمارا شیڈول 11 ہے, جس کے اندر ایک پراپر اسکیم, ایک پروگرام, ایک اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے جو ایٹ پار ہے ود آسٹریلیا, جو ایٹ پار ہے ود USA, جو ایٹ پار ہے ود چائنا. اچھا, یہ کنٹریز کے بالکل, انڈیا, انڈونیشیا, ملیشیا, ان کے ایٹ پار وہ SOP اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیے گئے ہیں فار دی رجسٹریشن آف اینی کمپنی. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کمپنی کے پاس وہ تمام فیومیگنٹس ہوں جو کہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں ڈس انفیسٹیشن کے لیے. مینلی دنیا کے اندر 2 فیومیگنٹس یوز ہوتے ہیں نارملی. ایک تو ڈیو ٹو ریزسٹنس کی وجہ سے کم ہوتا چلا گیا, لیکن دنیا, اگر آسٹریلیا کی ہم بات کریں, ہم انڈیا کی بات کریں, ہم USA کی بات کریں, تو نارملی دے یوز دی میتھائل برومائڈ. اگر ہم ان کی امپورٹ ریکوائرمنٹس دیکھ لیں تو دے یوز اٹ. وہ کوئی, ہم نے آسٹریلیا کوئی گڈز ایکسپورٹ کرنی ہے تو ان کی ریکوائرمنٹس ہے. ابھی انہوں نے بلکہ ہمیں ایک سیشن بھی زوم پہ کیا ہے ہمارے ٹریٹمنٹ پرووائڈرز کے درمیان, ہمارے ایکسپرٹس کے درمیان, کہ جی گڈس کو میتھائل برومائڈ سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اور کنٹینر کو سیپریٹلی ٹریٹ کرنا ہے, گڈس کو سیپریٹلی ٹریٹ کرنا ہے. اور پھر آپ نے ان کی ریزنس بھی بتائیں, کیونکہ ان کی جو ربرز ہوتی ہیں آپ کی کنٹینرز کی, کہ وہ جو کھپرا بیٹل ہے یا جو اسٹورڈ گرین پیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ چھپ جاتے ہیں اور وہ اس سے بچ جاتے ہیں اس ٹریٹمنٹ سے. تو سیپریٹلی دروازے ان کے اوپن کر کے شیٹ ڈال کے ان کو ایک پروسیجر ہے ٹریٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی اس کے لیے مین پاور بھی چاہیے, ریسورسز بھی چاہیے, کیونکہ اٹ ریکوائرڈ یہ کاسٹ ہے. تو ہمارے پاس 51 اس وقت کمپنیز ہیں, اور جو اگر ہم دیکھیں ان کا انفراسٹرکچر, اس کے لیے چونکہ بیسک ریکوائرمنٹس یہ جو ایک اینٹومولوجسٹ کی ہے کہ ان کے پاس ہونا چاہیے. لیکن ابھی ہم چونکہ ریگولیشن تھوڑی 19 میں امپروو ہوئی ہیں, تو اس کے اندر ان کا ٹریننگ, ایکریڈیشن, جیسا آسٹریلیا کے اندر اس ٹریٹمنٹ جو آپریٹر ان کے پاس ہوتا ہے اس کی ایکریڈیشن ہونی چاہیے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن کے ساتھ, نیشنل پلانٹ پروڈکشن آرگنائزیشن کے ساتھ. تو ہم نے بھی وہی کی ہے. اس کے لیے ہم ابھی جلدی ایک ٹریننگ سیشن ارینج کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ہے, اور یہ لوگ ہیں, اور یہ امپورٹر کی جس کی گوڈز کو چیک کرنے کے بعد یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسیکٹ کی انفیسٹیشن موجود ہے, انسیکٹ پائے جاتے ہیں, تو یہ اس کا سوابدید ہے, اس کا ٹوٹل اس کا ہے. ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اس کا رول صرف ہوتا ہے ہاں, اس نے صرف ڈس انفیسٹیشن نوٹیفیکیشن ان کے ٹیکنیکل جو ہمارے انسپیکٹرز ہوتے ہیں پورٹ پہ وہ بتا دیتے ہیں, اور ان کی موجودگی میں, کیونکہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے اپنی گوڈس کو پریزنٹ کرنا فار انسپیکشن کے لیے. ان کو دکھا دی جاتی ہے انفیسٹیشن کہ یہ انفیسٹیشن اس کے اندر موجود ہے, یہ فری ہونی چاہیے تھی, یہ انویسو ہے, اور وہ اکارڈنگلی وہ ارینج کرتے ہیں اپنی ٹریٹمنٹ. وہ ان کے جو رجسٹرڈ ہیں ڈپارٹمنٹ کے, دے کین کانٹیکٹ اینی باڈی ایلس, ان کا جو ان کو فیزیبل لگتا ہے, یا جس کا انفراسٹرکچر وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹر ہے, جو ان کو سروسز پراپر دے سکتا ہے, تو دے پرسنلی کانٹیکٹ, جیسے ہی وہ ارینج کر لیتے ہیں. اور جو ہے, اور اس کی ہمارا انسپیکٹر جو ہے اس کے بعد اس کو اس کے ریکوائرڈ پیریڈ کے بعد ایکسپوئر کرنے کے بعد کہ جی گڈس ناؤ فری, تو وہ ہم ان کو بایو سیکورٹی کلیئرنس دے دیتے ہیں. سر ابھی آپ نے میتھائل برومائڈ کا ذکر کیا, تو اس کے بارے میں تو ایک عام تاثر ہے کہ یہ بین ہے یا اس کو استعمال, اس کا کیا ہے, کوئی کلیریفائی کریں کچھ چیز. بہت اچھا سوال ہے, یہ بڑی مسکنسیپشن ہے. آف کورس دیکھیے, پہلے تو میتھائل برومائڈ جو ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز. یہ بیسیکلی ایک پیسٹیسائڈ ہے, فیومیگنٹ ہے. ٹھیک ہے. آف کورس یہ بین ہوئی تھی فار, اس کا ایک ایفیکٹ آیا اوزون لیئر کے لیے حوالے سے. اچھا, یہ یوز ہوتی تھی بہت بڑی کوانٹٹی اس کی, اگر آپ دیکھیں تو یہ یوز ہوتی تھی سوائل کی ٹریٹمنٹ میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں, آسٹریلیا اور دوسرے کنٹریز کے اندر سوائل ٹریٹمنٹ کے لیے ایگریکلچر پرپز میں یہ یوز ہوتی تھی, فائر ایکسٹنگوشر میں یہ یوز ہوتی تھی. اچھا. اور اس کے علاوہ یہ ریفریجریشن میں یوز ہوتی تھی, انڈسٹریل اس کے یوزز تھے. تو اس کے علاوہ یہ کوارنٹین کے اندر یوز ہوتی تھی. تو لیکن کوارنٹین سے کہیں زیادہ یہ سوائل ٹریٹمنٹ کی ایگریکلچر کے اندر یوز ہوتی تھی. اور USA, چائنا, اور اگر آپ دیکھیں گے جاپان, اور ایون جاپان اور آسٹریلیا اس کے لارجسٹ یوزر رہے ہیں. نیوزی لینڈ اس کا لارجسٹ یوزر ابھی کرنٹلی بھی USA اینڈ آسٹریلیا آر دی لارجسٹ یوزر آف میتھائل برومائڈ. بٹ لیکن اب چینج یہ صرف آئی ہے کہ جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے مونٹریال پروٹوکول.
مونٹریل پروٹوکول کے تحت یہ ڈیسائیڈ ہوا اس کے سارے یوزز بند ہو جائیں گے، سوائل ٹریٹمنٹ ختم ہو جائے گی، ایکسٹنگوشر میں یوز نہ کریں، ریفریجریشن میں یوز نہ کریں اور ایگریکلچر پرپز کے لیے یوز نہ کریں، سوائے ایک ایگزمپشن دی گئی کیونکہ اس سے اچھا نہ آلٹرنیٹیو ہے چیپ، نہ اس سے اچھا کوئی ابھی تک پوری دنیا کے اندر چیپ اور فیزیبل جو آلٹرنیٹیوز ابھی نہیں آیا، ٹھیک ہے. اور مونٹریل پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ یہ کوارنٹین اور پری شپمنٹ پرپز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، بلکہ اگر آپ اوزون جو سیکریٹریٹ ہے اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے تو وہاں پہ سارے کنٹریز کے یوزز ہیں، ارجنٹینا بھی ہے اس میں، برازیل بھی موجود ہے، میکسیکو بھی موجود ہے، تو یہ لارجسٹ گرینز جو پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں یہ وہاں پہ یوز ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ یہ سوائل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یوز ہوتی رہی جو کہ بند ہو چکی ہے. لیکن کوارنٹین کا اور پری شپمنٹ کا آج یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے رائس ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے یا کوئی گرین ایکسپورٹ کرنے ہیں تو آپ کو میتھائل برومائڈ سے ٹریٹ کر کے بھیجنا پڑے گا. وہ ان کی ریکوائرمنٹ کا وہ ہے. آلٹرنیٹیو بھی انہوں نے بتایا ہوا وہ ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ. ہیٹ ٹریٹمنٹ سے اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے اور ابھی ہمارے پاس کوئی فیسلٹی اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے. ابھی کچھ لوگوں نے ہم بھی اسٹینڈرڈ ابھی ہم نے ڈیولپ کر لیا اس کا، لیکن وہ فیزیبل نہیں ہوگا. وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ نے 85 سینٹی گریڈ پہ اس کو 8 آورز اور 24 اس کے لیے، اور اس کی ہیومیڈیٹی چاہیے، اتنی ہیٹ پہ آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر تھوڑی سی مس ہینڈلنگ بھی ہوگی تو آپ کا رائس ایفیکٹ اور گرینز ایفیکٹ ہوں گے. اسٹیٹ آف دی آرٹ اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی وہ چاہیے. لوکل ٹیکنالوجی ابھی از ناٹ دیئر. وہ ہمیں جو ان کے اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ہمیں وہ ٹیکنالوجی چاہیے. جیسا ہم ویپر ہیٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے جاپان سے امپورٹ کرتے ہیں، لوکلی اٹ کینٹ بی کنسٹرکٹیڈ، یا ان کا اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے، تو یہ وہ ٹیکنالوجی بھی ہمیں چاہیے. لیکن اٹ سیلف ڈسپائٹ آل دیز تھنگز یو ایس اے یا آسٹریلیا جو ہے وہ خود یہ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اٹ سیلف وہ کہتے ہیں کہ ہیٹ ٹریٹمنٹ ایک تو فیزیبل نہیں ہے، بڑے لارج کارگو جو بڑے کارگوز ہیں ان کے لیے فیزیبل نہیں ہے، اور ایکسپینسو بھی ہے، ٹھیک ہے، کاسٹ اور بڑھ جائے گی ہماری ایکسپورٹ کی. تو اگر یہ، اور انڈیا کی آپ ریگولیشنز اٹھا کے دیکھ لیں، آسٹریلیا کی ٹوٹل پلانٹ کوارنٹین ریگولیشنز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ اور میتھائل برومائڈ کی فیومیگیشنز کے علاوہ کسی اور سے ٹریٹمنٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. لمیٹڈ کرنے کی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہیومن ہیزارڈ وغیرہ تھا؟ ہیومن ہیزارڈ ایکچولی اوزون جو لیئر ہے یہ اس کے اندر اس کا رول اسٹیبلش ہوا کہ اس کو بھی یہ افیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے دنیا نے انڈر مونٹریل پروٹوکول بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ بہت بڑی یہ میجک پروڈکٹ تھا. یہ ہر چیز فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس دیکھ لیں، تو کوئی بھی چیز آسٹریلیا جانی ہے تو اس کے لیے ان کی ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ اس سے ٹریٹ کر کے بھیجیں میتھائل برومائڈ سے کر کے. ریگولیشنز آپ دیکھ لیں، ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے. آپ چائنا کے لیے چلے جائیے. چائنا جو ہے دنیا سے چیری بھی جو امپورٹ کرتا ہے ساؤتھ امریکن کنٹریز سے، جو چلے ہے اس کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہے میتھائل برومائڈ سے ٹریٹ کر کے لائیے. اسی طرح نیوزی لینڈ ہے، اسی طرح یو ایس اے ہے. یو ایس اے اپنا رائس جو بھیجتے ہیں اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہے کہ ویتنام ہے، ویتنام میں جتنا ہمارا جا رہا ہے میز جا رہا ہے تو ان کی بھی ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ اس سے ٹریٹ کر کے بھیجیے. تو یہ تھوڑا سا چونکہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، اور یا کہہ لیں کہ کلیئرٹی فیکٹر ہوتا ہے. سر بات ہی ہم لوگوں کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جیسی اتھارٹی کے ساتھ بات کریں گے تو چیزیں بات ہوں گی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں آپ نوٹ کرتے رہیں، اور جتنے بھی ریلیونٹ ہمارے اس وقت ویورز ہیں وہ ہمیں لکھ بھی سکتے ہیں، کوئی کوئری ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں. اسکرین پہ آپ کو ای میل آئی ڈی ہمارا آ رہا ہے، اس پہ آپ اپنی کوئریز ہمیں دیں. انشاءاللہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کا نمبر بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے اور آپ کو ٹائملی اس کا رسپانس بھی دیں گے. سو پیسٹیسائڈس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے، پیسٹیسائڈس کی ایک بڑی تعداد میں جو ہے اماؤنٹ میں امپورٹ ہوتی ہے، تو اس کی کیا کوانٹٹی ہے اور اس کی کوئی مینجمنٹ ہے، کس طرح کرتے ہیں اس کی؟ تو مور دین 6000 ٹنس ہم پیسٹیسائڈس امپورٹ کرتے ہیں. 6000 ٹنس جی. اور جو اراؤنڈ اس کی ویلیو بنتی ہے 366 ملین US ڈالر اس کی امپورٹ بنتی ہے. یہ پر اینم کی بات، پر اینم کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ہماری جو اس وقت جو امپورٹ ہو رہی ہے ڈفرینٹ کنٹریز سے، میجرلی ہماری امپورٹ چائنا سے ہے، لیکن ہم USA سے بھی کر رہے ہیں، ہم
سوئٹزرلینڈ سے بھی کر رہے ہیں, ہم جرمنی سے بھی کر رہے ہیں ہم, اور ادھر انڈیا سے بھی ہماری ماضی میں تھی, ابھی تو نہیں ہے. تو یہ میجر ہماری امپورٹ چائنا سے ہے, کوریا سے بھی کرتے ہیں, جاپان سے بھی ہم کرتے ہیں. تو اور وہی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس پیسٹ کمپلیکس کافی ہے اور ماضی کے اندر بڑا ڈیولپ ہو چکا ہے, جس کو ہم میٹیگیٹ کرنے کے لیے, پروڈکشن ریز کرنے کے لیے ہم ان کی امپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت اراؤنڈ اباؤٹ ہمارے پاس تقریباً کوئی 15,000 رجسٹریشنز ہیں پیسٹیسائڈ کی. اچھا. جس میں سے ہمارے پاس 3 کائنڈ آف رجسٹریشنز ہوتی ہیں. ایک رجسٹریشن کو کہتے ہیں ہم فارم 1 موڈ آف رجسٹریشن, فارم 1, ایک فارم 16 موڈ آف رجسٹریشن, ایک فارم 17 موڈ آف رجسٹریشن. اور یہ اس کے تحت آپ پیسٹیسائڈ کو, یہ ریگولیشنز ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ, وہ ہے ایگریکلچر پیسٹیسائڈ آرڈیننس 1971 اور ایگریکلچر پیسٹیسائڈ رولز 1973 کے ذریعے ہم ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو فارم 1 کی رجسٹریشن ہے, یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہوتا ہے اس بندے کا جو امپورٹر, جو اس کے لیے 2 سال کی 2 کراپ سیزن کے لیے اسٹڈیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اس کی ایفیکیسی بایولوجیکل اسٹڈیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو جو بندہ امپورٹ کرتا ہے فار دی فرسٹ ٹائم, اور وہ یہ سارے ریسرچ ٹرائلز اور یہ بایولوجیکل ٹرائلز کرتا ہے, تو یہ اس کا ایکسکلوسیو پروڈکٹ ہوتا ہے, یا اس کے پاس اس کے پیٹنٹ موجود ہے, یا اس کے پاس اس نے اس کا ٹریڈ مارک کو رجسٹرڈ کرایا ہوا ہے, تو اس لیے پھر اس کا ایکسکلوسیو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو امپورٹ کرے اور سیل. مطلب اس کو یہاں لا کے نیشنل اپنے پاکستان میں لا کے اس کو ٹریڈ مارک رجسٹریشن وہ ہوتے ہیں, انٹرنیشنل بھی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی لا کے کر سکتے ہیں. پیٹنٹ انٹرنیشنلی ہوتا ہے اور ٹریڈ مارک وہ لوکلی لے لیتے ہیں یہاں سے پاکستان سے. تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ ان کا ایکسکلوسیو پروڈکٹ ہوتا ہے, کیونکہ فار دی فرسٹ ٹائم وہ نئی کیمسٹری لے کے آتے ہیں یا نیا پروڈکٹ ڈیولپ کر کے لے کے آتے ہیں, تو وہ یہاں پہ آ کے اپنے بایولوجیکل ٹرائلز کرواتے ہیں 2 کراپ سیزن کے لیے فیڈرل انسٹیٹیوشن اور پروونشل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ مل کے, اور وہ ساری اسٹڈیز پرووائڈ کرتے ہیں. انہوں نے پروڈکٹ ڈیولپ کیا ہوتا ہے, وہ ٹاکسک اسٹڈیز ڈیولپ کی ہوتی ہیں, اس کی ریسیپی, کمپوزیشن, اسپیسیفکیشنز انہوں نے ڈیولپ کی ہوتی ہیں. تو یہ دنیا کی ریگولیشن, ہماری جو ریگولیشنز ہیں یہ بھی ہارمونائز ہے OECD کنٹری, چائنا اور انڈیا کے ساتھ. تو یہ ان کے تحت وہ تقریباً ہمارے پاس کوئی 1100 رجسٹریشنز ہیں ان کی. لیکن جب وہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور ان کمپنیز کی پیٹنٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ ان پروڈکٹ کو نوٹیفائی کر دیتی ہے نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ ناؤ اب یہ پروڈکٹ کوئی بھی لا سکتا ہے. اچھا, تو پھر وہ اوپن فار آل, وہ دس از اوپن, اینی باڈی کین, جو نوٹیفائیڈ ہے. جب تک وہ فیڈرل گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن میں موجود نہیں ہے, صحیح, اتنی دیر تک وہ فارم 1 کے تحت ہی آئے گی, فارم 16 کے تحت نہیں آ سکتی. فارم 16 کے لیے نوٹیفیکیشن کا بھی ایک پروسیجر ہے کہ وہ ایک جو ہے ایک فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہوئی ہے فیڈرل لیول پہ, جیسے ایگریکلچرل پیسٹیسائڈ ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی ہے, جس کے پروونسز کے ایگریکلچر کے ہیڈز موجود ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹس موجود ہیں. اس کو ہیڈ کرتے ہیں سیکریٹری منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی, اور جس میں سارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, پیسٹیسائڈ کے یونیورسٹیز کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اور جس کے اندر فارمرز ہوتے ہیں. وہ ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ان کے ڈوزیئرس کو ایویلویٹ کرتی ہے یا ان کے بایولوجیکل ٹیسٹ کو ایویلویٹ کرتی ہے. اس پروڈکٹ کو پھر وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ 16 پہ, اس کی ڈیمانڈ ہے ملک کے اندر, آپ 16 پہ نوٹیفائی کر دیں. جب وہ پروڈکٹ 16 پہ نوٹیفائی ہوگا تو دین ایوری باڈی کین امپورٹ دیٹ پروڈکٹ ان پاکستان. اور اسی طرح جو 17 کا ایک رجسٹریشن کہ آپ کو ارجنسی میں کوئی نیا پروڈکٹ دنیا میں انٹروڈیوس ہو گیا, فارم 1 کے لیے تو 2 کراپ سیزن آپ کو چاہیے ٹرائل کے لیے, فارم 16 کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن چاہیے, اور پروڈکٹ نیا ہے, ملک میں ضرورت ہے, کوئی کراپ پہ کیڑا کوئی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یا اس کو کنٹرول کرنا مقصود ہے, جو آلریڈی امپورٹڈ پیسٹیسائڈ ہیں ذرا ان کا کنٹرول اتنا افیکٹو نہیں ہے, کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہو گئی ہے, اور وہ کوئی ایسا مائنر پیسٹ جو ماضی کا تھا وہ میجر پیسٹ کے طور پہ آ جاتا ہے, کوئی نئی انٹروڈکشن ہو گئی ہے, کوئی ایگزوٹک پیسٹ نیا آ گیا ہے. تو جس طرح ابھی فال آرمی ورم ہمارے پاس انٹروڈیوس ہوا ہے, تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو OECD کنٹریز ہیں وہاں پہ کون سا پروڈکٹ رجسٹرڈ ہے, برانڈ پہ اگر کوئی وہاں پہ پروڈکٹ رجسٹرڈ ہے تو ہم اس کے تحت اس کو امیڈیٹلی رجسٹریشن گرانٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے ایز سچ اگر وہ اسی کراپ پہ اسی کیڑے کے اگینسٹ وہاں پہ رجسٹرڈ ہے اور دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے تو اس کے تحت آ سکتا ہے. یوٹیلائزیشن کو دیکھتے ہوئے اس کا ٹارگیٹ ہمارے پاس تقریباً اراؤنڈ کوئی 4500 رجسٹریشنز موجود ہیں
फॉर्म 16 की सबसे ज़्यादा, चूँकि वो इट इज़ अलाउड टू एवरीबॉडी, सही है। अराउंड 10,000 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हैं। लेकिन इसी तरह लेकिन हमारे पास कोई 20 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो एक्सक्लूसिव हैं लोगों के पास, अच्छा, उनके या तो पेटेंट है या उनके ट्रेडमार्क बिल्कुल ठीक हैं, है। या वन एंड द अदर रीजन दूसरे लोग नहीं ला रहे। ठीक है सर, ये पेस्टिसाइड्स को हम लोकली इसको कोई कोशिश नहीं कर रहे कुछ बनाने की? हम कोई लोग स्कोप है यहाँ, कर सकते हैं? हम यस वी कैन डू दैट, लेकिन एक्चुअली अभी हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं हम पेस्टिसाइड को भी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। जी, हम उनका टेक्निकल ग्रेड मटेरियल वहाँ से मंगवा लेते हैं, उसको जो यूजेबल फॉर्म है, जो ठीक है, एप्लीकेबल फॉर्म है, ठीक वो है, हम यहाँ पे उसको जो है वो फॉर्मुलेट फार्मूला करते हैं, बना के, पैकिंग यहाँ पे ठीक है, करते हैं। कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से यहाँ हाँ, पे भी लो। फॉर्मुलेशन जो नहीं अपने सही। हिसाब से नहीं कर सकते। हाँ, फॉर्मुलेशन जो डिपार्टमेंट की कंपोजिशन और स्पेसिफिकेशन और रेसिपी जो रजिस्टर्ड है, बिल्कुल ठीक है, कंपनी वो फार्मुलेटर पाबंद है कि उस रेसिपी के तहत वो उसको रजिस्टर्ड करेगा, करेगा। फॉर्मुलेट करेगा, ठीक है। और इसके लिए प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं जो उस रेसिपी को चेक करते रहते हैं। केमिकल की कंपोजिशन जो होती है वो जी सारा एग्जैक्टली, वो सारा जो एक रजिस्टर्ड रेसिपी है, कंपोजिशन स्पेसिफिकेशन है, लोकल हमारा जो इम्पोर्टर है या फार्मुलेटर है वो उसके मुताबिक बनाएगा। पाइपलाइन में है कुछ लोग लोकली मैन्युफैक्चर्स भी करना चाहते कर रहे हैं, हैं। ताकि वो कम से कम लोकली मैन्युफैक्चर्स करके जो हमारे रीजनल कंट्रीज है वहाँ पे भी वो उसमें भी इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा रहेगा अगर लोकली भी कुछ हम किसी न किसी हद तक डेवलप कर लें ये चीज़ें, तो हमें जो एक तो कॉस्ट वाइज भी हमें बेहतर रहेगा, और ज़ाहिरन जो एक लोकल मेड इन पाकिस्तान जो चीज़ होती है उसको फिर वो इंटरनेशनल मार्केट भी टैप कर सकते हैं उसके लिए। एग्जैक्ट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बहुत वैल्यूएबल बातचीत चल रही है सोहेल शहजाद साहब के साथ। आगे हम बात करेंगे, टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कीप वॉचिंग हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल ग्रीन पाकिस्तान सेगमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन, हम फिर चलेंगे सोहेल शहजाद साहब की तरफ। आज इन्होंने टाइम दिया है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इनसे सीख लें, समझ लें, ताकि हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल हो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में। सोहेल साहब, एक चीज़ ये आपसे पूछनी थी कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर जो क्लियरेंस का प्रोसेस है, थोड़ा सा उसके मुतालिक काफ़ी हमने देखा है, आपके स्टाफ से भी बात हुई है, जो बीच में थोड़ा सा हमने जो आपके साथ गेट टुगेदर किया था, तो उसमें बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स समझते हैं उस प्रोसीजर को, तो उसको कोई आसान तरीका बता दें क्या उसकी। बहुत आपका अच्छा एक सवाल है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी। मैंने कहा कि क्वारंटीन, जिस तरह मैंने बताया कि बड़ा इम्पोर्टेंट है इंपोर्ट पे। जी, सबसे पहले मैं अपने स्टेक होल्डर्स से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आदमी जो इंपोर्ट करना चाहता है, ख़ासतौर पे एग्रीकल्चरल गुड्स, वो उसका सबसे पहले ये इंपोर्ट परमिट ले डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से। ठीक, पहले ये डिटरमिन कर ले, कंफर्म कर ले कि ये गुड्स पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी कोई गुड्स पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो सकती जिसके रिस्क का हमने एनालिसिस ना किया हो, जिस हमें पता ना हो इस गुड्स के साथ कौन सा रिस्क आ रहा है। बिल्कुल सही है। कुछ कंट्रीज हमने मंजूर किए हुए हैं और कुछ गुड्स एग्रीकल्चरल गुड्स को भी हमने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, नोटिफाई किया हुआ है, और कंट्रीज को भी किया हुआ कि यहाँ से ये गुड्स आ सकती हैं, जो कि प्रीवियसली डिपार्टमेंट और मुल्क में काफ़ी अरसे से आ रही हैं। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंपोर्ट परमिट के बगैर कोई भी चीज़ इस मुल्क में आती है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन उसकी क्लियरेंस नहीं देता। ये रेगुलेशंस है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उस गुड्स को बगैर किसी मैयर्स के और बगैर जब हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है, असेसमेंट ही नहीं है, तो हाउ वी कैन अलाउ इट, हम उसकी बायोसिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दे सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन से इंपोर्ट परमिट लेना इंतहाई ज़रूरी है। मतलब ये क्लियर हो गया कि इंपोर्ट परमिट आपको लेना है और वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन ही से मिलेगा। ठीक है। और ये हम इंपोर्ट परमिट जो गुड्स अलाउ हैं और जो गुड्स जिस मुल्कों से अलाउ हैं, हम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन ने इंश्योर किया हुआ है कि विद इन 30 to 1 आवर वो दे दिया जाए। अगर प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन आती है और उसके साथ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं तो हम उसको 30 to 60 मिनट जो है वो दे दिया। हम यहाँ टोकन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि अकॉर्डिंगली जो है सिस्टम लग चुका है तो हम वो भी इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं।
تو امپورٹ پرمٹ ہم کو دے دیتے ہیں. پھر اکارڈنگلی جب گڈز آتی ہے تو ہم امپورٹ پرمٹ کیا چیز ہے, بیسیکلی امپورٹ پرمٹ کے اوپر سیٹ آف اسٹینڈرڈز ہے کہ آپ نے کون کون سی میئرز جو ہیں وہ آف شور کنٹری جو ہے ایکسپورٹنگ کنٹریز کے اندر لینی ہے. یہاں کی جو نیشنل پلانٹ پروڈکشن آرگنائزیشن ہے وہ بائنڈنگ ہے اس پہ IPPC کے تحت ان میئرز کو وہاں پہ اڈاپٹ کرے, میئرز لے اور پھر گوڈس کو سرٹیفائی کر کے بھیجے, جیسے ہم سرٹیفائی کر کے, بالکل سیم پروسیجر. اور وہ جب وہ ایک ساتھ فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں, ہماری امپورٹ ریکوائرمنٹ کو انڈورس کرتے ہیں کہ جو آپ کی امپورٹ ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم سرٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ لے لی. ٹھیک ہے, دیٹ از دی فرسٹ. جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہے کہ ہم ہر کنٹری ویریفائی کرتا ہے, ہم سرٹیفکیٹ ایشو بھی کر دیتے ہیں, پھر بھی آن ارائیول امپورٹنگ کنٹریز ان کو ویریفائی کرتے ہیں. ڈیٹیکشنز ہوتی ہیں, اٹس کامن ایوری ویئر ان دی ورلڈ, ہر جگہ. جیسے ہمارے ملک ہمارے پاس بہت سارے ٹریڈنگ پارٹنرز کی آتی ہیں تو ان پہ ڈیٹیکشنز ہوتی ہیں, ان کے انویسٹر پیسٹ کی ہوتی ہیں. اور پھر جب وہ جو ہے ڈیٹیکشنز ہوتی ہیں, لیکن یہ ڈاکومنٹ دو بڑے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس امپورٹ پرمٹ نہیں ہے یا فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ نہیں ہے. فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ کا مطلب ہے آپ نے وہاں میئرز ہی کوئی نہیں لی. اس گوڈس کو, کارگو کو, جو بھی چیز آئی ہے, اگر فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ بغیر آیا تو جو میئرز نہیں لی گئی, اس مینس کہ یہ کارگو جو ہارمفل ہے, اس کو جو ہے ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے یا ہمارا سوورن رائٹ ہے ٹو ڈینائی دیٹ کارگو انڈر IPPC گائیڈ لائن, اور اس کو ڈسٹرائے کر دیں. ریگولیشن بھی یہی ہے اور انٹرنیشنل ریگولیشنز بھی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ یہ دو ڈاکومنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں. میں اپنے اسٹیک ہولڈرس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کو جو ہے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن بایو سیکورٹی کلیئرنس دے گا. ٹھیک ہے, اس کی طرف انسپیکشنز کی طرف جائے گا. انسپیکشن پھر یہ کارگو جیسے ہی آیا وہ ہمیں دونوں ڈاکومنٹس دے گا, اس کے ساتھ بل آف لیڈنگ چاہیے اور انسپیکشن فیس ہے جو گورنمنٹ کی ہے 5,000 روپیز ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ کو انوائس اس کی چاہیے, اس گوڈس کی پیکنگ لسٹ چاہیے اور بل آف لیڈنگ. کیونکہ امپورٹ پرمٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں شپمنٹ سے پہلے لینا ہے. صحیح ہے. اس کا آبجیکٹو کیا, وائی بیفور شپمنٹ. وہ امپورٹ پرمٹ ہوتا ہے اس ملک کی نیشنل پلانٹ پروڈکشن آرگنائزیشن کے لیے, تاکہ ان کے پاس امپورٹ پرمٹ ہوگا, اس پہ کنڈیشنز ہوں گے, وہ پہلے اس کو کمپلائنس کریں گے, پھر سرٹیفکیشن کریں گے. اگر انہوں نے کارگو یہ چیزیں پہلے نکال دی تو وہ کس طرح سرٹیفائی, تو وہ اس کا امپورٹ پرمٹ کا آبجیکٹو ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے اکارڈنگلی جو ہے وہ پہلے لا کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ نے شپمنٹ سے پہلے امپورٹ پرمٹ لینا. صحیح ہے. تو ہمارے کوارنٹین انسپیکٹرز اور جو پیرشیبل گوڈس ہیں, ہم ان کو 4 to 5-6 آورز میں اگر ان کی جو ڈاکومنٹس پراپر ہیں اور انسپیکشنز کے بعد ان کو بایو سیکورٹی کلیئرنس اور ریلیز آرڈر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی گوڈس جو ہے وہ انفیسٹڈ آتی ہے, اس کے اندر مینیجیبل انفیسٹیشن موجود ہے جس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے انفیسٹیشن ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے ڈیوریشن ریکوائرڈ ہوتا ہے 24 آورس سے 78 آورس. ڈپینڈز اپون دی انفیسٹیشن, ڈپینڈز اپون دی ریکوائرمنٹ. پھر ہم نے اس کو ڈس انفیسٹیشن نوٹیفکیشن ہمارا انسپیکٹر ایشو کر دیتا ہے کہ جناب یہ اس کی انفیسٹیشن ریکوائرڈ ہے. جو انسپیکٹر وہاں پہ موجود ہوتا ہے, جو اس کو چیک کرتا ہے, ان کو دکھاتا ہے کہ جی آپ ارینجمنٹ کریں, جو بھی آپ نے ٹریٹمنٹ پرووائڈر ہے جو لینا ہے لیں اور اس کو ڈس انفیسٹ کریں. وہ پھر اس کو اس ڈیوریشن کے لیے اس کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے وہیں پہ, کوارنٹین, دیٹ از کالڈ کوارنٹین. اس کو پھر وہاں پہ ڈس انفیسٹیشن جو رجسٹرڈ فیومیگیٹرز ہیں ان کے ذریعے ڈس انفیسٹیشن کی جاتی ہے. اب یہ گوڈز اگر فری ہے تو اس کی کلیئرنس 6 to 8 آورس ہے, کوئی بھی ہے اپلیکیشن سے 6 to 8 آورس ہم اس کی بایو سیکورٹی کلیئرنس ہو جاتی ہے بیسڈ آن انسپیکشنز اینڈ بیسڈ آن دی ایویلویشن آف دی ڈاکومنٹ. اگر اٹ از فاؤنڈ انفیسٹڈ پھر اس کی ڈس انفیسٹیشن مینڈیٹری ہے, ڈگری آف جو بھی, ادروائز کوارنٹین کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا, کوارنٹین کا کانسیپٹ ہی فیل ہو جائے گا, آبجیکٹو ہی کوارنٹین کا. پھر اس کو ڈس انفیسٹ کیا جاتا ہے ہمارا انسپیکٹر, وہ پھر اس کو ایکسپوئر کرتا ہے 24 آورس کے بعد اگر ریکوائر ہے, یا 48 آورس کے بعد ریکوائر ہے, 72 آورس کے بعد ریکوائرڈ ہے, تو وہ اس کے بعد ہم اس کو بایو سیکورٹی کلیئرنس دے دیتے ہیں. تو اب 6 to 8 آورس کے دوران آپ اگر ڈس انفیسٹیشن ہے تو وہ ٹائم ایڈ کر لیں. تو نارملی وہ 2 دن لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, 24 آورس. تو یہ ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے, بٹ دس ڈیلے از ناٹ آن دی پارٹ آف دی پلانٹ کوارنٹین ڈپارٹمنٹ, کیونکہ اس کے مینڈیٹ میں شامل ہے کہ اس نے کوئی انفیسٹڈ گوڈس نہیں آنے دینے. ٹھیک ہے, اگر رسک ان مینیجیبل ہے جی, یا ڈاکومنٹس اس کے ساتھ نہیں ہیں, اور جب ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سرٹیفکیشن بھی پیچھے سے موجود نہیں ہے, تو پھر وی ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس جسٹ ٹو ریٹرن دیٹ کارگو, ریٹرن کرتے ہیں یا اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. اور اس طرح اسمگلڈ بہت سارے کارگوز آتے ہیں, کوسٹ گارڈ کے ساتھ مل کر ہم
بہت سارے اسمگل جو کارگوز آ رہے ہیں ان کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، اور جن کے ساتھ جو کسٹمز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، کسٹمز کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کارگو کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے اندر جو رسک ہے اس کی اسیسمنٹ نہیں ہو پا رہی. جس کنٹری سے آیا ہے اس کا ایک ٹیکنیکل پروسیجر ہے، وہ لینتھی پروسیجر ہے جس میں لاٹ آف ایویلویشنز آر ریکوائرڈ کہ اس ملک کے اندر کون سے رسک پائے جا رہے ہیں، پھر کمپیریزن ہے، وہاں کا انوائرمنٹ الگ ہے، وہاں کا ایکسپوجر الگ ہے، ہینڈلنگ الگ ہے، ہر چیز الگ ہے. اور ہر کنٹری کے اندر جو بایو سیکورٹی رسک پائے جاتے ہیں وہ ویری کرتے ہیں کنٹری ٹو. بالکل ٹھیک ہے، دیٹ از دا مین ریزن کہ وہیں کی آپ کو اوریجنل سرٹیفکیشن یہ چاہیے. نہیں ہے کہ جو چیز پاکستان میں موجود ہے وہ دنیا میں بھی موجود ہوگی، جو آسٹریلیا میں موجود ہے یا یو ایس اے میں موجود ہے وہ پاکستان میں ہوں گے یا جو دوسرے ٹریڈنگ پارٹنرز کے موجود ہیں. اس لیے انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کے مطابق رسک انالیسس کا ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے، ہماری ریگولیشنز میں بھی ہے، انٹرنیشنل ریگولیشنز کے اندر بھی موجود ہے. اس کو انٹرنیشنل جو ریگولیشنز ہے جس کو ہم انٹرنیشنل سینیٹری اینڈ فائٹو سینیٹری میجرز کہتے ہیں، 2 ہے، 11 ہے، 21 ہے، تو یہ وہ ریگولیشنز ہیں جن کے تحت رسک انالیسز انہوں نے کہا. تو ہم نے اپنی ریگولیشنز کو بائنڈنگ ہے، اگر ہم اپنا پاکستان پلانٹ کوارنٹین ایکٹ دیکھیں تو اس کے اندر یہ بائنڈنگ ہے، اس کے اندر پروویژن ہے کہ ہم نے اپنے ریگولیشنز کو ہارمونائز کرنا ہے انٹرنیشنل پلانٹ. بالکل ٹھیک. اور یہ سارا جو آپ پروسیجر بتا رہے ہیں، گائیڈ لائن بتا رہے ہیں، یہ کہیں ویب سائٹس وغیرہ پہ بھی یہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، مطلب اس پہ بھی ناظرین آپ ویب سائٹ پہ بھی جا کے یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور نمبر آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں اسکرین پہ، اس پہ آپ کو کوئی کوئری ہو تو فون کریں. سہیل صاحب یہ تو بات ہو گئی ساری ڈپارٹمنٹ کی، آپ اتنا کچھ آپ نے بتایا، کام کرتے ہیں تو سارے اتنی مصروفیت اور اتنی مانیٹرنگ کریں گے ہر چیز کی، ہر ڈپارٹمنٹ کی، تو اس کے علاوہ کوئی آپ کا کوئی اور ہابی، کوئی اسپیئر ٹائم میں کوئی اسپورٹس وغیرہ کا کوئی؟ یہ اسپورٹس ابھی تو میں واک اور گارڈننگ پہ ہوں. اسپورٹس پہلے میں اپنی کالج لائف میں، اسکول لائف میں اور پریکٹیکل لائف میں بھی میں ڈفرینٹ اسپورٹس کھیلتا رہا ہوں. بیڈمنٹن بھی کھیلی ہے، ہاکی بھی کھیلی ہے اور کرکٹ بڑی کھیلی ہے. اور کرکٹ تو از لائک گلی گلی میں پاکستان میں ایسا لگتا ہے نیشنل گیم ہے. ابھی آئی پلے ود مائی سن اینڈ کیونکہ ابھی ٹائم بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی آئی کنسنٹریٹ آن. کیا خیال ہے سر، ایک ٹیم بناتے ہیں، ٹورنامنٹ چھوٹا سا کراتے ہیں T20 یا T10 کا، اور آپ کو بھی ڈالیں گے اس میں، آپ ایز اے کیپٹن آئیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور ایک ہم اپنی وینس ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ اور 1-2 ہمارے اچھے پارٹنر ان کے ساتھ ایک رکھتے ہیں میچ انشاءاللہ. تو اس میں آپ کی امید ہے کہ اس میں بھی آپ اسکلز شو کریں گے اپنی انشاءاللہ. شکریہ سہیل صاحب، آپ نے بہت ٹائم دیا آج. انشاءاللہ ان چیزوں کو سر آگے لے کے چلیں گے. ناظرین آپ نے سنا، آپ ہمیں لکھتے رہیں، بتاتے رہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. سہیل صاحب کو اگلے سیشن میں بھی انشاءاللہ آپ آن سیٹ ہمارے ساتھ پائیں گے. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی نالج ہمیں دینے کے لیے دوبارہ ٹائم نکالیں، اور ایز اے پینل ایگریکلچر پہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کا جو کردار ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آتا رہے. جو ریلیونٹ ویور ہے وہ بھی، جو ٹریڈر ہے، جو ریلیونٹ وینڈر ہے وہ بھی، اور ماسز کو انفارمیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی پتہ ہونا چاہیے ہم کو ایز اے پارٹ آف، ایز اے سٹیزن، ایز اے پیٹریٹ سٹیزن آف پاکستان، کہ ہمارا ایگریکلچر کا پورا سینیریو ہے کیا، کس طرح آپریٹ کرتی ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں، کون کون سپورٹ کرتا ہے، تاکہ ہمیں کبھی کوئی بات ہو کدھر تو ہمیں پتہ لگے کہ ہم بھی بہت سارا کچھ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، بہت سارا کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں اور بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں، بالکل ایٹ پار ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.